اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کی آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل بھی تلاوت ہوئی اور آج بھی انہی دو آیات کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل ان دو آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ انشاءاللہ آج بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات نے سورہ آل عمران کی شروع میں یہ بات سنی ہوگی کہ یمن کے علاقے نجران کا عیسائیوں کا وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا تھا۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، جس کا نام ابو حارثہ تھا۔ اس ابو حارثہ کا ایک بھائی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کرز ابن علقمہ۔ تو راستے میں کرز ابن علقمہ کو چوٹ لگی، پاؤں پر ٹھوکر لگی، تو اس نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ عام طور پر اس زمانے کے اندر دستور یہی ہوتا تھا، جب چوٹ لگتی تھی، ٹھوکر لگتی تھی تو کسی بڑے آدمی کو گالی دی جاتی تھی۔ تو جب اس نے گالی دی تو عیسائیوں کا جو پادری تھا ابو حارثہ، اس نے اپنے بھائی کو منع کیا کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں اور وہ سچے پیغمبر ہیں، ان کو گالی مت دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس موقع پر کرز ابن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا، اگر نبی سچے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی بات نہیں مانتے ہو اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس موقع پر ابو حارثہ نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں، ان کے مذہب کو قبول کر لیں، تو روم کے جو بادشاہ ہیں جنہوں نے ہمارے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں اور ہمیں بہترین سہولیات سے انہوں نے نوازا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ چنانچہ ان لوگوں کے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر فرمایا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ، اے ساری سلطنتوں کے مالک اللہ، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سلطنت واپس لے لیتا ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں قرآن کریم کی، بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے ان دو آیات کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس نام کے وسیلے سے یا جس نام کو کہہ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی ذات قبول کرتی ہے، اور جو بھی سوال کیا جائے اللہ کی ذات پورا کرتی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی شروع میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کے اندر اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، 16ویں سپارے میں آتا ہے الحی القیوم، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کے متعلق روایات سے، بزرگوں کے تجربے سے پتہ چلتا ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ذکر کیا گیا کہ جس مبارک نام کے وسیلے یا بدولت دعا مانگی جائے اللہ کی ذات دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ ان دو آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ مضمون اور خلاصہ گزشتہ کل آپ کے سامنے ان دو آیات کا گزر چکا ہے کہ اے پیغمبر آپ دعا کے اندر یہ الفاظ استعمال کریں، مالک الملک، ظاہر ہے کہ ساری سلطنتوں کا جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر حکومت چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گی، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو دنیا میں اللہ نے بھجوایا ہی اسی وجہ سے تھا تاکہ دنیا کے اندر حکومت حضرت آدم کو دی جائے، زمین پر
اللہ کی خلافت قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ نبی اللہ کے احکامات کے نفاذ کو چاہتا ہے، لیکن احکامات کے نفاذ کے لیے سلطنت کا قیام ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مدنی زندگی کے اندر یہ دعا سکھلائی گئی کہ آپ اللہ سے دعا مانگیے، کیا؟ اے اللہ جو سلطنتوں کا مالک حقیقی ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں اقتدار نصیب فرما تاکہ تیرے احکامات کا نفاذ ہو، احکامات کا نفاذ ہو۔ اب اس بات کو ذرا یوں سمجھیے، میں نے آپ کو کل بتلایا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سرکار نے 3 بڑی بڑی سلطنتوں کے متعلق اشارہ کر دیا تھا کہ یہ مجھے روم کے محلات دکھلائے گئے، مجھے شام کے محلات دکھلائے گئے، اور مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھلائے گئے۔ اور پھر حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر سن 17 یا سن 18 کے اندر وہ سارے کے سارے علاقے مفتوحہ بن کر اسلامی قلعے کے اندر اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کو ایک اور زاویے سے یوں سمجھیں کہ پہلے مثال سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک بندہ تھا، وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا، ایک بندہ تھا وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے نا، ایک بندہ تھا اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بچوں جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتاؤں گا۔ بچوں کو کیا کہہ رہا تھا؟ بچہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بچوں جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتلاؤں گا۔ اس کے بچوں میں سے بڑا جو بچہ تھا وہ 12 سال کا ہو گیا۔ اس نے ابا سے کہا جی ابا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جب 12 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہیں پتے کی بات بتاؤں گا۔ بتلائیے پتے کی بات کیا ہے؟ ابا نے بچے سے وعدہ لیا چھوٹے بھائیوں کو نہیں بتاؤ گے، پھر پتے کی بات بتاؤں گا۔ کا وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی نہیں بتاؤں گا۔ ابا نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی۔ کیا کہا؟ گائے دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ نہیں دیتی۔ تو بچہ ہکا بکا رہ گیا، چونک گیا، ابا کیسی بات کر رہے ہیں، گائے دودھ نہیں دیتی کیا مطلب؟ کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا ہے گائے دودھ نہیں دیتی۔ تو پھر بچے نے کہا پھر کیا کرتی ہے؟ کہا کہ دودھ گائے سے نکالنا پڑتا ہے۔ کیا کہا؟ دودھ گائے سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ بات موٹی تھی، بچے کی عقل چھوٹی تھی، تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو گائے دودھ نہیں دیتی یہ میرا دعویٰ ہے، دودھ گائے سے نکالنا پڑتا ہے، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں گا کہ اگر تمہیں گائے سے دودھ چاہیے تو تمہیں گائے کو صبح جگانا پڑے گا، اس کے لیے چارہ لانا پڑے گا، چارہ اس کو کھلانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو اسٹول رکھنا پڑے گا، اسٹول پر بیٹھ کر پہلے گائے کے دم کو باندھنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے تھنوں میں سے دودھ کو نکالنا پڑے گا۔ گائے دودھ نہیں دیتی، دودھ گائے کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس مبارک آیت کے اندر فرمایا گیا جو سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے جو حکمرانی ہے وہ مسلمانوں کو دینی ہے، لیکن اس حکمرانی کے حصول کے لیے میں اور آپ اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو اللہ نے خلافت کا تاج میرے سر پر رکھنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اسی انداز پر زمین پر رہتے ہوئے محنت کرنی پڑے گی جیسے گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے لیے مختلف محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ان محنتوں کے نتیجے میں وہ گائے دودھ دینے کے قابل ہوتی ہے تو مسلمان سلطنت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑوں کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس بات کو مزید آسان کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ مہربانی بقدر قربانی۔ کیا فرمایا؟ مہربانی بقدر قربانی۔ اس بات کو یاد رکھیں، مہربانی بقدر قربانی، سلطنت کا مل جانا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وجہ جب سلطنت ملے گی آپ کے پاس اختیارات ہوں گے، آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو یہ جو سلطنت ملے گی یہ اللہ کی مہربانی پر ملے گی، پر اللہ کی مہربانی کب ملے گی؟ جب پیچھے قربانی موجود ہوگی۔ پیچھے کیا موجود ہوگی؟ قربانی موجود ہوگی۔ چند واقعات ہیں، سن لیجئے تو ہمیں یقین آ جائے گا
کہ جو کچھ ہم کتابوں کے اندر حضرت آدم سے لے کر پیارے پیغمبر تمام صحابہ سے لے کر آج تک جن لوگوں کی کامیابیوں کے واقعات کو سن کر ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے لوگ تھے، تو ان کی جو کو اپنا وہ ہیں اپنا ان کی جو ترقیاں ہیں یا ان کے اوپر جو اعزازات کی بارش تھی، اس کے پیچھے پہلے ان کی قربانی تھی، اس پر اللہ کی مہربانی تھی، اس پر اللہ کی مہربانی تھی۔ چنانچہ اب دیکھیں فرعون ہے، اب دیکھیں فرعون ہے، سوئیے گا مت کوئی بھی، فرعون ہے، فرعون کی ایک بیٹی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے ایک لونڈی ایک باندی کو رکھا ہوا ہے، لونڈی نوکرانی باندی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اللہ میاں نے بھجوا دیا، کہاں؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کو جا کر دعوت دی تو فرعون تو ایمان نہیں لایا، لیکن فرعون کے محل کے اندر اللہ کا نام گونجنے لگا۔ وہ جو لونڈی تھی جو باندی تھی اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کر لیا، لیکن بتلایا کسی کو نہیں، بتلایا کسی کو نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لونڈی کہتی اللہ میرا رب ہے اور اس کا بادشاہ فرعون کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تو زمین اور آسمان کا فرق آ رہا تھا۔ چنانچہ لونڈی خاموشی سے زندگی گزارتی رہی، یہاں تک کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک دن کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری، تو کنگھی کو اٹھانے کے لیے جھکی اور اللہ کا نام زبان پر آ گیا، اللہ کا نام زبان پر آ گیا تو فرعون کی بیٹی چونک اٹھی، یہ تم نے کس کا نام لیا؟ تو ظاہر ہے کہ اب وہ اللہ کے نام کا انکار کرتی تو ایمان خطرے میں، ٹھیک ہے، اور اگر اقرار کرتی تو جان خطرے میں۔ اس موقع پر اس لونڈی نے کہا کہ میں نے اس ذات کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے جا کر اپنے ابا سے کہا کہ یہ لونڈی اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ لونڈی کو پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے اس لونڈی کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس موقع پر فرعون نے ہر اعتبار سے ڈرایا دھمکایا لیکن وہ باز نہ آئی۔ اس نے اینڈ میں یہ کہا کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجبور ہو کر ایمان چھوڑ دو گی، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو گی، بہتر ہے پہلے ہی توبہ کر لو۔ اس موقع پر اس لونڈی نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہیں پر میرے دل سے میرا ایمان نہیں نکال سکتے۔ وہ بھی تھا فرعون، پرلے درجے کا خناس تھا۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا گول دائرے کے اندر، اس لونڈی کو لٹایا، اس لونڈی کو لٹانے کے بعد اس کے کپڑے اتارنے کے بعد اس لونڈی کی دودھ پیتے بچے کو لا کر اس کی چھاتی پر لٹایا اور اس کے بعد جلاد کو کہا اس بچے کا سر کاٹ دو، اس بچے کا سر کاٹ دو۔ اس بچے کا سر کاٹ دیا گیا۔ شاید کہ لونڈی یہاں پر مجبور ہو جاتی پر لونڈی مجبور نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بھلے تیرے دل میں جو آتا ہے کر۔ اگلا قدم فرعون نے کیا اٹھایا؟ زمین کے اندر وہ لیٹی ہوئی تھی اوپر، اس کے جسم میں کیلیں گھاڑی، میخیں گھاڑی، اس کے بعد ہر قسم کے موذی جو جانور ہیں، کتا آ گیا، شیر آ گیا، اسی طریقے سے چوہا آ گیا اور اپنا بچھو آ گیا، سانپ، اس کے ننگے بدن پر چھوڑ دیے۔ وہ نوچ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی اس لونڈی کے زبان پر حرف شکایت نہ آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اس نے قربانی کی حد کر دی، آخری دم تک اس نے قربانی دی کہ جان جانے جانا کے سپرد کر دی نا۔ اللہ کی شان، عرصہ دراز گویا کہ لگ بھگ کچھ 400 سال یا 500 سال کے بعد ہمارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کو معراج کے موقع پر جب آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے تو بیت المقدس کے قریب ایک جگہ پر اللہ کے نبی کو خوشبو آتی ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی مجھے محسوس ہوئی؟ ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے یہ واقعہ سنایا، سرکار حضرت موسیٰ کی ایک امتیہ تھی جس کو فرعون نے اس کے ایمان کے پاداش میں موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ جو خوشبو آپ نے سونگھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے اندر سے جاری کی ہے۔ کہاں سے جاری کی ہے؟
اب اس کو کیا کہیں گے کہ مہربانی آئی کہ نبی آخر الزمان کو اس لونڈی کی خوشبو سنگھا کر پوچھنے پر مجبور کیا گیا، تو پیچھے کیا تھی اس کی؟ قربانی دی، تو اللہ کی مہربانی آ گئی۔ اللہ کی کیا آ گئی؟ مہربانی۔ ایک انسان اپنا سب کچھ لگا دے، ہاں اعلیٰ درجے کی قربانی، لیکن اللہ میاں جو دیتے ہیں وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون چوڑا ہو کر آ کر محل میں بیٹھا اور آسیہ سے کہنے لگا، دیکھا میں نے کیا انجام کیا اپنی بات نہ ماننے والوں کا۔ آسیہ نے کہا، لخت دی لعنت ہے، کون سا بڑا کام کیا تو نے؟ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ تو نے اس بیچاری کو شہید کر ڈالا، شہادت کا لفظ، ہاں، اور پھر ساتھ میں کہا کہ جس جرم کے اندر تو نے اس کو مارا ہے وہ جرم میں بھی کرتی ہوں، کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ فرعون نے ابتدائی لمحات کے اندر ہر ممکنہ کوشش کی آسیہ کو سمجھانے کی، لیکن جب آسیہ نہ مانی، فرعون نے آسیہ کو محل سے باہر نکلوایا، اور باہر نکلوانے کے بعد طریقہ کار کیا کیا کہ جیسے بکری کی کھال ادھیڑی جاتی ہے اس انداز سے اس کے جسم کی کھال کو ادھیڑا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا اس کا منہ محل کی طرف کرو اور اس کو اذیت پہنچاؤ، اس کو اذیت پہنچاؤ تاکہ یہ محل کو دیکھ کر لالچ میں آ جائے اور اس اذیت کی وجہ سے پریشان ہو کر یہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے۔ اب جب اذیت ناک منظر میں جب وہ دیکھ رہی تھی کس کو؟ فرعون کے محل کو، اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو کہہ دیتی میں اللہ کو نہیں مانتی، تو محل اس کا اپنا تھا نا، لیکن اس نے اس موقع پر کیا کہا؟ رب ابن لی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار تو میرے لیے گھر بنا جنت کے اندر۔ یہ بات تو چلو موٹی سی ہے، اے اللہ تو میرے لیے گھر بنا جنت کے اندر، اور وہ گھر ایسا ہو جو تیرے بالکل ساتھ ہو۔ یہ دو دعائیں دی، یا اللہ تو گھر بنا جنت کے اندر، وہ تو ہر ایمان والے کو ملنا ہے۔ اگر وہ یہ نہ بھی بولتی، اس حال میں مر جاتی، پھر بھی جنت میں جاتی، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ وہ گھر بھی ایسا ہو جو تیرے پڑوس کے اندر ہو۔ چنانچہ اس موقع پر اس کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اس نے مہربانی کی حد کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس نے قربانی کی حد کی، اللہ کی طرف سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے اماں سے فرمایا کہ خدیجہ آپ جنت میں جائیں گی تو وہاں پر ہماری بیگمات ہیں، ان کو ہمارا سلام کہیے گا، ان کو ہمارا سلام کہیے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا سرکار آپ کا پہلا نکاح تو مجھ سے ہوا تھا، مجھ سے پہلے کون سی آپ کی بیگم ہے جو جنت میں ہو؟ فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیگم ہے، اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی پر یہ مہربانی کی کہ جنت کے اندر اللہ نے اس کو میری بیگم بنا دیا۔ ٹھیک ہے بھیا، مہربانی کی حد ہوتی، قربانی کی حد ہوتی ہے، اللہ کی ذات پھر مہربانی کی حد کر دیتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی جی۔ تیسرا واقعہ سنیں، آپ کو میں نے سیرت کے دروس میں بتلایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا جو آخری سال تھا، جس میں محرم یعنی ذی الحجہ کی 27 کو حضرت والا کے ساتھ وہ شہادت کا معاملہ ہوا، زخمی ہوئے، اور یکم کو پھر شہادت ہوئی، تو مکہ مکرمہ سے واپسی پر ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا تھا، یاد ہے؟ واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ رات کو پڑاؤ ڈالا، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت والا نے خیمے کے اندر سے دیکھا تو ان کے دل میں یہ محسوس ہوا کہ لگتا ہے کوئی قبولیت کا وقت ہے، لگتا ہے، لہذا بستر کو چھوڑا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ اس موقع پر حضرت والا نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے موت دے، اے اللہ تو مجھے موت دے اور اپنے حبیب کے شہر کی موت دے۔ یہ دو دعا مانگی نا، کب مانگی تھی دعائیں؟ تقریباً 14 یا 15 یا 16 ذی الحجہ کی رات کو یہ دعائیں مانگی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو قبول فرما لیتے، کیسے؟ مدینہ کے اندر کسی پہاڑ کی اوٹ میں، احد پہاڑ پر موت دے دیتے، بولو مسجد نبوی کے کسی کونے میں موت دے دیتے۔ انہوں نے موت مانگی، شہادت کی مانگی تھی، تو یہودی تو وہاں پر موجود تھے، وہ تو باہر بھی شہید کر سکتے تھے نا، لیکن حضرت عمر کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اینڈ کے الفاظ تھے کہ جس میں انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے
آخری حد تک قربانی دے دی۔ اب اللہ میاں کی طرف سے قبولیت اور مہربانی کے لمحات شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیسے؟ ان کی یہ دعا تھی، مدینہ کے اندر موت آئے، اللہ نے اس پر اضافہ کر دیا۔ کیا؟ اللہ نے موت مدینہ کی دی، نبی کا مصلی بھی دیا، نبی کا محراب بھی دیا، فجر کا وقت بھی دیا۔ فجر کا انہوں نے صرف اتنا کہا تھا، خدایا شہادت ہو اور مدینہ کی ہو، لیکن اللہ نے اتنا نہیں بلکہ اتنا زیادہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی بات انہوں نے مانگی نہیں تھی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جی نبی کے روزے میں مجھے جگہ مل جائے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ بولو، اگر حضرت عمر کو اٹھا کر جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جاتا تو کیا جنت البقیع کوئی معمولی جگہ ہے؟ بولو نہیں نا۔ لیکن پیچھے اتنی قربانیاں تھیں ان کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ اتنا کچھ دے دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے لیے جو جگہ دی، کہاں پر دی؟ اللہ کے نبی کے برابر میں۔ زمین کا وہ ٹکڑا، اس ٹکڑے سے بڑھ کر کوئی بہتر ٹکڑا نہیں تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور روئے زمین پر ہر جگہ سے شہداء آئیں گے، حضرت عمر کہاں سے اٹھیں گے؟ بولو، اللہ کے نبی کے روزے سے، اور پیغمبر کا ایک ہاتھ ابو بکر پر اور دوسرا عمر کے کندھوں پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، پیچھے کیا بھیا؟ پیچھے کیا قربانی؟ پھر اللہ نے کیا کی؟ مہربانی۔ پھر اللہ نے کیا کی؟ مہربانی۔ اگلا واقعہ سنیے جناب، مکہ مکرمہ کی زندگی میں، یہ غالباً فضائل صدقات میں بھی یہ واقعہ ہوگا۔ صحابی ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذو البجادین ان کا لقب ہے۔ اسلام قبول کر لیا جی، کیا کر لیا؟ اسلام قبول کیا۔ موضوع کیا ہے؟ مہربانی بقدر قربانی، اس کو دماغ میں رکھ گئے۔ اسلام قبول کیا، اب چونکہ حالات سیٹ نہیں تھے، پیغمبر نے منع کیا، عبداللہ اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، اس لیے کہ ایمان ظاہر کرو گے تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ایمان چھپائے رکھے وقت گزار رہے تھے، لیکن کیا معاملہ ہے، ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتا ہے مشق، یہ دونوں چھپائے نہیں چھپتے۔ اللہ کی شان، جب مکہ مکرمہ کے اندر چاروں اطراف میں یہ بات پھیل گئی کہ بنو ہاشم میں سے ایک بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو گھر گھر کے اندر پیغمبر کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ کے گھر پر بھی منصوبہ بند رہا ہے، حضرت عبداللہ کی والدہ، حضرت عبداللہ کے والد، بہن، بھائی، بیگم، بچے، وہ پیغمبر کو گالیاں دینے لگے، خلاف منصوبہ بنانے لگے۔ یہ بات حضرت عبداللہ سے برداشت نہ ہوئی اور چھٹ کر کے کہا اب دوبارہ ان کے متعلق کچھ کہنا نہیں۔ اس موقع پر گھر والوں نے کہا لگتا ہے تو بھی بے ایمان ہو گیا ہے، تو بھی کیا ہو گیا؟ بے ایمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ بے ایمان نہیں، صاحب ایمان ہو گیا ہوں۔ تو گھر والوں نے پہلا مطالبہ، اگر تو اس پر ایمان لایا، تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے ہیں، اتار کپڑے، کیا کر؟ کپڑے اتار ہمارے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ایک لمحہ بھی حضرت عبداللہ نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں کپڑے اتاروں گا، میں ننگا ہو جاؤں گا اور میں سرکار کی مجلس میں کیسے جاؤں گا، لہذا فوراً ایک لمحے کے اندر ہی کپڑے اتار کر بغیر لباس کے گھر سے نکل پڑے۔ ماں کو ترس آ گیا تو ماں نے اپنے شوہر اور گھر کے دیگر افراد سے چھپ کر اوپر سے چادر پھینک دی۔ اوپر سے کیا کر دی؟ چادر پھینک دی۔ حضرت عبداللہ نے اس چادر کے کیے دو ٹکڑے، ایک کا باندھا تہمد اور ایک اوپر باندھ کر سیدھے پیغمبر کے پاس۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ایک معاملہ گڑبڑ ہے، پوچھا، کہا سرکار یوں معاملہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا وہ جو فقیر صحابہ صفہ کے اندر ہیں آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چنانچہ شامل ہو گئے۔ اب ان کا عجیب و غریب مزاج تھا، یہ ذکر کرتے اتنے زور سے چیخ کر کرتے، ایک دن حضرت عمر نے آ کر پکڑ لیا، عبداللہ اگر ذکر کرنا ہو آہستہ کیا کرو، تمہاری وجہ سے ہمیں تلاوت میں یا نماز میں یا ذکر و اذکار کے اندر دقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو منع کیا، اس کو کچھ مت کہا کرے، اس کو وجہ کیا بھیا؟ مہربانی بقدر قربانی۔ اللہ کی شان یہ ہے،
اللہ کی شان یہ ہے کہ غزوے کے اندر جب اللہ کے نبی جاتے تھے تو سب سے پہلا جو لاؤ لشکر ہوتا تھا مجاہدین کا، وہ یہ مدرسے کے لوگ ہوتے تھے۔ کسی غزوے پہ سرکار کو جانا تھا، حضرت عبداللہ بھی ساتھ چل پڑے، اور وہاں پر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو پیغمبر کا خیمہ آگے تھا، حضرت عبداللہ کا خیمہ پیچھے تھا۔ حضرت عبداللہ کو بخار چڑھ گیا، حضرت عبداللہ کو بخار چڑھ گیا، اور بخار ایسا کہ ناقابل برداشت، ناقابل برداشت۔ تو کسی نے جا کر سرکار کو خیمے میں اطلاع دی عبداللہ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے نبی خیمے کے اندر آئے اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا سر زمین پر ہے اور ان کی کیفیت بالکل عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا، حضرت عبداللہ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے جان اللہ میاں کے سپرد کر دی۔ کتنا بڑا اعزاز ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پیچھے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا بھائی اس کا تو والی وارث کوئی نہیں ہے جو تجہیز یا تکفین کے مراحل کر سکے، تم اپنے بھائی عبداللہ کو غسل دو، میں اس کے لیے کفن کا انتظام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتلائیے کہ جن کو غسل صحابہ نے دیا ہو کوئی معمولی بندہ ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے کفن کا انتظام کرنے اپنی چادر لا کر صحابہ کو دی کہ یہ عبداللہ کو بطور کفن کے پہنا دی جائے۔ مہربانی بقدر قربانی۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ میت کو قبر میں اتارے گا جو میت کا قریبی ہوگا۔ حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارنا کون اتارے جی؟ اماں ابا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تو کوئی ہے نہیں ہے، لہذا عبداللہ مجھے دے دو، میں خود اس کو قبر کے اندر اتاروں گا۔ ٹھیک ہے، اب کتنی مہربانیاں، اس سے پیچھے کتنی قربانیاں۔ اب اس تمام واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہ تو چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی وہ قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کیا؟ مہربانی بقدر قربانی۔ جتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی اتنی زیادہ مہربانیاں ہوں گی۔ یاری سمجھ رہی میں؟ اب مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ خالی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر اقدامات کرنے پڑیں گے اللہ میاں کی مہربانیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا میں اور آپ اپنے 6 فٹ کے جسم جس پر اسلام آباد والوں کا قانون نہیں چلتا اس پر اسلام کو نافذ کر دیں، میں کر دوں، آپ کر دیں، ہمارے گھر کے سارے افراد کر دیں، تو ہمارا پورا گھر یہ اللہ کی مرضیات پر چلنے والا، ایک گھر سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ دیکھو بھائی کوئی نیک بندہ قبرستان سے گزر جاتا ہے، 40 دن کے لیے اللہ مردوں پر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ تو اگر ایک گھر پورا جس میں 10 افراد ہوں اگر وہ سارے نیک بن گئے تو اس کی برکت ظاہر نہیں ہوگی؟ بولو۔ ایک بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر جاتی ہے کہ نہیں؟ 10 اور ایک مرتبہ رات کو جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 40 گھر والے اس ایک بندے کی آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ میاں کی حفاظت میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں نا؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یار اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا، مقصد انسانوں کی پیدائش کا روئے زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ تھا، میں اسلام آباد کے اندر عمل دخل نہیں کر سکتا، تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا، کیا اپنے جسم پر 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ کر لوں، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے محلے والوں کے اندر، تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ میاں کو یہ تو کہہ سکوں کیا کہ خدایا جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر لیا۔ بولو۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ سچے دل سے، چاہتے ہو اسلامی نظام قائم ہو؟ ہاں بولو، چاہتے ہو؟ اس کے لیے عملی اقدامات یہ نہیں، یہ
میں پہلے سدھر جاؤں، میں پہلے سدھر جاؤں۔ ابھی ہم انشاءاللہ گھر جائیں گے، بولو ابھی ہم کہاں جائیں گے؟ تو گھر کیسے جائیں گے؟ بولو، راستے کی دائیں طرف چلیں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، دروازے کو نوک دیں گے، دروازے کی کھلنے والی نہیں دوسری جانب کھڑے ہوں گے، دائیں پاؤں اندر داخل کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوں گے، سلام کر کے گھر میں داخل ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے۔ یہ اس اسلامی نظام کے اندر موجودہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جو گھر کے اندر داخل ہونے کی ہے۔ ہم اتنا تو کر لینا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ صبح فجر کی نماز میں سارا کا سارا ٹبر اٹھے گا۔ اور اگر یہ طریقہ نہیں ہوگا تو ہمارے گھر پر موجودہ ہمارے دسترخوان پر شیطان بھی موجود ہوگا، ہمارے بستر پر شیطان بھی موجود ہوگا۔ ہم چاہنے کے باوجود، الارم کے باوجود فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے۔ جس اسلامی نظام کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اگر شروع کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ قربانی، مہربانی بقدر قربانی کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بولیے۔ تو آج کے موضوع کیا ہے سر؟ مہربانی بقدر اس کو ہر چیز میں رکھ لیں، ہر چیز کے اندر اس کو بنا کر رکھیں، ایک لیبل چپکا لیں کہ اگر کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کسی بندے کو ایک اونچے منصب پر ہے، اس کے اونچے منصب کو نہ دیکھیں بلکہ تھوڑا سا اس کی زندگی کے پیچھے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا یہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں، ان کے پیچھے ان کی کیا ہے؟ آج شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے زیارت کے لیے دنیا تڑپتی ہے، ٹوٹتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کی جوتیاں اٹھانے کو اعزاز سمجھتی ہے۔ آج وہ حرم پاک کے اندر جاتے ہیں تو میں اور آپ جب حرم میں جاتے ہیں پیدل طواف کرتے ہیں، پیدل طواف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے لیے طواف کے لیے وہ گاڑی لائی جاتی ہے جو سعودیہ کے بادشاہ کے لیے لائی جاتی ہے۔ آ رہی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں حضرت شیخ صاحب جب روضہ رسول پر جاتے ہیں تو وہ پروٹوکول اور وہ گاڑی استعمال ہوتی ہے جو وہاں کے شاہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے مکہ ٹاور کا نام سنا ہوگا، کعبۃ اللہ کے برابر میں سب سے ٹاپ پر جہاں پر چاند اور ستارہ، ایسے چاند کے اندر بھی کمرے، اس ستارے کے اندر بھی کمرے، اس ستارے کے اندر ایک کمرہ سعودیہ کے بادشاہ کا اور دوسرا کمرہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب یہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جی اللہ اتنا بڑا، خود شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں حرم پاک جاؤں لیکن وسائل نہیں ہیں۔ ابا نے کہا کہ وسائل میرے پاس بھی نہیں، حالانکہ سابق مفتی اعظم پاکستان تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے کہا آپ ایک کام کریں، آپ لکھیں کتاب لکھیں، اس کتاب کو چھپوائیں، کتاب کو چھپوانے کے بعد اس کتاب کو بیچیں، اس کا جو منافع ملے گا نا وہ منافع لا کر مجھے دیں، کچھ تھوڑا بہت میں بھی ملا دوں گا، چلیں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے داؤ چورنگی دیکھا ہوگا اور پھر دارالعلوم کراچی بھی دیکھا ہوگا۔ شیخ الاسلام آج جس کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کا شور ہے، اپنی جوانی کے اندر وہاں سے چلنے والی بس کے اندر لٹک کر اپنی کتاب کو بیچا کرتے تھے۔ کیا بیچتے تھے؟ کتاب بیچتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کتابیں بک گئی، منافع آ گیا، والد صاحب کو میں نے جا کر دیا، پاسپورٹ کاغذات وغیرہ سارے ریڈی ہو گئے، ابھی مجھے جانا ہے، والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب ابا کو معلوم ہے کہ بیٹا اتنی عرصے سے کوشاں ہے، لہذا ابا نے اجازت دے دی، پر میرا دل کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، لیکن ابا کے کہنے پر میں نکلا، ایئرپورٹ تک گیا۔ ایئرپورٹ پہ جا کر ایک طرف کعبے کا خیال آتا، ایک طرف ابا کا خیال آتا۔ اس موقع پر میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ بوڑھے بیمار باپ کو چھوڑ کر میں کعبۃ اللہ چلا جاؤں، چنانچہ اپنے ٹکٹ کو کینسل کیا، واپس آیا تو والد صاحب بے ہوش تھے، والد صاحب بے ہوش تھے۔ جیسے ہی والد صاحب کو تھوڑا سا ہوش آیا تو دیکھا
کہ میں سامنے بیٹھا ہوں تو مجھ سے پوچھا، آپ گئے نہیں؟ فرمایا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہا۔ اس موقع پر ابا نے دعا دی، خدا تجھے حرم کے اتنے سفر کروائے کہ تو تھک جائے، تو کیا ہو جائے؟ تھک جائے۔ اب اللہ نے کیسے سفر کروائے؟ تو کسی کی اپنا موجودہ حالت کو دیکھیں، اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، تو اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ قربانیاں۔ تو میاں صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، یہ جو حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جو حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر رال نہیں ٹپکانی چاہیے، پیچھے قربانیاں ہیں۔ بھئی اللہ کا وعدہ ہے، کیا؟ مہربانی بقدر قربانی۔ شروع میں آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے کہا نمرود کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن ان آتاہ اللہ الملک، سلطنت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ ہاں، اللہ اگر نیکوں کو دے گا تو خیر کا سبب ہوگی، اللہ مجرموں کو دے گا تو ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ اللہ دے دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیتا کب ہے؟ پیچھے قربانیوں پر۔ دیتا کب ہے؟ پیچھے قربانیوں پر۔ اگر میں اور آپ سچے ہیں کس بات پر؟ کہ اللہ کے احکامات نافذ ہو جائیں اور زمین چمک جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ احتجاج نہیں، کسی کے خلاف تقریریں نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے شروع ہو جائے۔ مجھ پر، میرے جسم پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، میرا اپنا اختیار ہے۔ میں اگر ٹوپی پہنتا ہوں، کسی کا باپ مجھے نہیں منع کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ بولو۔ اگر میں داڑھی پوری کرتا ہوں، بالوں کو سنت کے مطابق کرتا ہوں، لباس کو سنت کے مطابق کرتا ہوں، اپنی بول چال کو سنت کے مطابق کرتا ہوں، کوئی مجھے منع کرے گا؟ بولو۔ ہم چاہتے کہ نہیں جی ہم اسلام نافذ کریں گے، یلغار کریں گے جا کر اسلام آباد پر، تمہارا باپ بھی نہیں جا سکتا۔ دھرنے دے دے کے دھرنے کی پیداوار یہ لوگ ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس بات پر۔ بھیا اصل مسئلے پر آؤ، کیا یہ 6 فٹ کو انسان کا بچہ بنا لو، اللہ پورے کے پورے اس کو انسان بنا دے گا۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، ہم نے انسان دیکھے ہیں۔ کون دیکھے ہیں عمران؟ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، شیخ الہند، ان کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، ہم نے انسان دیکھے ہیں، تمہارے جیسے ڈنگر ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری فضولیات ہیں۔ خان والی بس کر دوں؟ آپ کو جمع ایک تو آ گئی ہے، آگے آگے کا انتظار کروں۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بولو۔ تو مہربانی بقدر قربانی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اور اللہ کا طریقہ نافذ ہو جائے، اس کے لیے دیواروں پر کلمے لکھانے سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ، اللہ میاں کو پتہ ہے۔ کمال تو یہ ہوگا ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ زاہد خان برکی مسلمان ہے۔ وہ کیا اگر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں جو بائیڈن ہوں، اگلا یقین نہ کرے، نہیں نہیں سر آپ تو شکل سے مسلمان لگ رہے ہیں، آپ کیسے جو بائیڈن ہو گئے؟ آری سمجھ میں؟ یہ کمال ہوگا، اس کو کہا جائے گا قربانی، مہربانی بقدر قربانی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات ہے، درس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پرسوں جمعہ ہے، اس میں بھی کسی جگہ پر جانا ہے تو درس نہیں ہوگا، آگے ہفتے والے دن انشاءاللہ باقی